السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں وہ جو کمرہ عدالت ہے اسی میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور کافی کھل کر کی ہے. اچھا، آج میں آپ کو گفتگو بتانا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ اس پہلو کے ساتھ کہ ہم عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اور خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے سکیں. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے مصنوعی لیڈرشپ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جناب جنہوں نے اپنے سیانے لوگ ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں اور ان لوگ انہیں لیڈر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں ککھ کی بھی کوالٹی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو اتنی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ شریف برادران کو بھی لے لیں تو شریف برادران میں جناب صورتحال یہ ہے کہ پیسہ تھا، دولت تھا، جاوید ہاشمی سے بڑا لیڈر تھا وہ، بلکہ یہ تھا کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب کو کاندھوں پر بٹھا کے ان کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور دوسرے طاہر القادری صاحب کو دیکھیں، وہ ان سب سے بڑا جناب انٹیلیکچوئل تھا. شہباز شریف صاحب نے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، شہباز شریف صاحب نے جب حج کروایا تو طاہر القادری صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے، صفا اور مروہ کی جناب وہ جو صحیح ہوتی ہے وہ صحیح کروائی تھی اپنے. اور ساتھ اس نے کہا تھا جی کہ مجھے اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوان کیوں پیدا کیا ہے، ایتھلیٹ کیوں پیدا کیا ہے، شاید اس وجہ سے کہ میں جناب آپ کو جناب صحیح عمر. مطلب یہ تھا کہ وہ پہلوان تو تھے، کشمیری تو تھے، ہٹے کٹے تو تھے جناب، بڑے ہاتھی جیسی جناب ان کے جسم تو تھے، کھاتے پیتے اچھا تھے، پیسہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن اوپر سے فارغ تھے. لیکن چونکہ پیسہ تھا لہٰذا اپنے ارد گرد انہوں نے بہت سارے لوگ اکٹھے کر لیے. اب وہ سارے ان کے ملازم ہیں. اب لیکن ان کو آگے آنے کی اجازت نہیں. احسن اقبال دیکھ لیں، دانشور آدمی ہے. اچھا، خواجہ سعد رفیق دیکھ لیں، مطلب پڑھا لکھا بندہ ہے. اسی طریقے سے جناب صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب کو دیکھ لیں، پروفیسر ہے، دانشور ہے، لیکن ان کے نوکر کی تحت ان کے لیے کام کرتا ہے. اب پہلے میاں نواز شریف صاحب کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرتے رہے، پھر شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ بنانے کے لیے ان کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرتے رہے. اب ان کی آگے آنے والی جو نسلیں ہیں، حمزہ شہباز اور مریم کے لیے جناب تعلیق ہے، یعنی جناب پرویز رشید جو ہے وہ ان کا تعلیق ہے، ہر وقت ان کے پیچھے جناب کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو پیسہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے ٹیلنٹ بھی خرید لیتے ہیں اور فوری طور پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، لیکن جہاں سے جناب ان کو اشارے ملتے ہیں. اب ایون مریم بی بی جناب انٹرویو دیتی ہے، ساتھ دو بندے بٹھائے ہوتے ہیں کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں. یہ تو منصور علی خان کے پروگرام میں پھانڈا پھوٹ گیا، اس وجہ سے پتہ چل گیا. تو اسی طریقے سے جناب کچھ لوگ پرسنلی ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری صلاحیتیں خریدی ہوتی ہیں. تو آصف زرداری صاحب جیسے، وہ خود بڑا تیز آدمی ہے لیکن کننگ ہے، عیار ہے، مکار ہے، ان کے اندر مکاری بھری ہوئی ہے، چالاکی بھری ہوئی ہے، چالاکی بھی مکاری کی حد تک ہے. تو اب خان صاحب، یہ مشکل وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کسے، پنجابی میں کہتے ہیں کسی کا پتہ چلتا ہے واہ پیئیں یا راہ پیئیں، یا تو اسے کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ کوئی سفر کیا جائے پھر پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا جو اندازہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیل میں اب وہاں کسی کو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کو فیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بیک اپ دینے والا نہیں ہے، کوئی مشاورتی کونسل نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی ایڈوائزر کمیٹی نہیں ہے، کوئی داخلی خارجہ حوالے سے اس کو جناب اس کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے. تو اب جو گفتگو ہے وہ خالصتاً اس کی ہے، کہیں سے اس کو فیڈ کی ہوئی نہیں ہے. تو میں ذرا آج کی جو گفتگو ہے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ خود بھی انالیسس کریں کہ وہ کس انداز میں وہ کیا فطرتی لیڈر ہے، یہ ساری صلاحیتیں، دانش، یہ جناب رکھ رکھاؤ، یہ اس کے اندر کی جناب بڑا پن، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا ہوا ہے یا مصنوعی پردے چڑھائے ہوئے ہیں، مصنوعی خول چڑھائے ہوئے ہیں. آج کی اس گفتگو میں آپ کو اندازہ لازمی ہو جائے گا. میں خبر لیتا ہوں جناب، میں نے اب لی ہے ایکسپریس نیوز سے لی ہے، کیونکہ باقی سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز سے اس کو چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. مثال کوئی ایسا جملہ لاتے ہیں جو عمران خان کے خلاف ہو، اس کی پالیسی کے خلاف ہو کوئی اور، تو وہ باقی سب چھوڑ دیں گے، صرف اسی کو فوکس کریں گے. لیکن یہاں ایکسپریس کمپیریٹیولی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ذرا درست رپورٹنگ ہوتی ہے، اس کا نہ دشمنی ہے اور نہ اس کی عمران خان صاحب سے دوستی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے کیونکہ یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے. اچھا، یہ جناب دیکھیں، اس نے کہا تھا نا کہ محسن نقوی نے
جب انڈیا سے ہار گئی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹی سرجری سے ہماری ٹیم ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے مائنر سرجری سے کام نہیں چلے گا بلکہ میجر سرجری، بڑی سرجری کرنی پڑے گی۔ تو اس کا جواب عمران خان صاحب نے کہا دی سب سے پہلے تو یہ محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے۔ اب یہ دو، اس میں ایک مزاح بھی شامل ہے اور جواب بھی بڑا ٹکاک ہے۔ وجہ بھی بتا دی کہ یہ الیکشن کرانے میں ناکام ہوا تھا۔ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اب مطلب وہاں بیٹھے ہوئے عمران خان کو اس وقت بھی فکر ہے تو پاک فوج کے شہید ہونے والے جوانوں کی ہے۔ اس سے آپ کی اس کی پرسنل کمٹمنٹ کو دیکھ لیں۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا بات کرتا اپنی رہائی کے، مجھے غلط بند کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بات اب بھی کس کی کر رہا ہے؟ شہید ہونے والے فوجیوں کی بات کر رہا ہے۔ اگلی بات ڈکیتیوں کی بات اسلام آباد میں جو ہو رہی ہیں، مطلب باقی شہروں میں تو ہوتی ہیں، اسلام آباد جو ہمارا دل ہے، کیپٹل ہے، جو ہمارا فیس ہے، وہاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو سب سے سیف سٹی ہونا چاہیے تھا وہاں۔ انہوں نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کرائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے اور میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ دیکھیں کیسی کیلکولیٹو باتیں کی ہیں جناب، کہ یہ مجھے بند کر، میری آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دھاندلی کی، اب انہیں کے پاس جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مطلب وہ باتیں جو پردوں میں پڑی ہوئی ہیں خان صاحب نے یہاں کھول کر رکھ دی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اندر بیٹھے ہوئے بھی اسے ایک ایک بات کی خبر ہے، ان کے کارکنوں کو جو مسائل ہیں اس کا بھی پتا ہے۔ مجھے ویسے حامد رضا خان صاحب نے کہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ جناب یہ کنونشن کیوں نہیں کراتے، تو انہوں نے کہا جی کہ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب نے منع کیا ہے کہ بغیر اجازت آپ کنونشن نہ کریں، کیونکہ جب بغیر اجازت کنونشن کرتے ہیں تو اور مقدمات کرتے ہیں اور میرے کارکنوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میرے کارکن 2 سال سے بھگت رہے ہیں، اب ان کو مزید جو ہے نا آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ ویٹ کر لیں ہم حالات بہتر ہونے کا، لیکن عدالتوں سے آپ باقاعدہ اجازت لیں اور پھر کنونشن کریں۔ تو مطلب عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے بھی اگر کسی کی فکر ہے تو وہ اس کے کارکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہے، اس پر دھاوا بولا گیا۔ آپ کو پتا ہے وہاں ان کو جناب انہوں نے ایک باڑ لگائی ہوئی تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے باڑ اس وجہ سے لگائی تھی کہ یہاں اسلام آباد میں گھر ہے، یہاں سور اور کتے آ جاتے ہیں جناب، اور جنگلی جانور آ جاتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے میں نے باڑ لگائی ہوئی تھی۔ تو اس باڑ کو کھاڑ پھینکا، وہ کہتے ہیں ورنہ دیوار میری 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس دیوار کو، حالانکہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے، اور 18 سال سے وہ باڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اسے آگے گرا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے اور مان نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اپنی جماعت کو پیغام دیا کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا، ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ آئی جی جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ یہاں لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹنڈنٹ جیل اور وہاں جو موجود کرنل ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے مجھے اس جملے سے کہ خان صاحب کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ اب ان کا شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مجھ پہ ظلم تو کر رہے ہو لیکن یاد رکھنا تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب تھوڑا سا ان کو ڈرا بھی رہے ہیں، اور یہ ورنہ بالکل نہ ڈراتے، یہ اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ ان کا لگتا ہے کہ مظالم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، شاید ان کو بہت زیادہ ایک مطلب پہلے وہ ڈربے میں بند ہیں، ایک جناب ڈبے میں بند ہیں، اور مزید لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کوئی سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے انہیں یہ جملہ بولنا پڑا ہے۔ جی اس کرنل کے خلاف بھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل جو ہے تو انسان نا، لیکن کچھ تو انسانیت دکھاؤ یار، اس حد تک تو آگے نہ جاؤ۔ مجھے فیملی ممبران، وکلا اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ مجھے جیل میں ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے اور 6 لوگوں سے زائد لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا، شکوہ کیا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کر آتا تھا، دونوں کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے تھے۔ آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، مطلب ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایسے میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے، دیکھیں اشارے ہی ہوتے ہیں، خان صاحب نے آپ کو اشارہ کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم
اور وہاں کی سوشل میڈیا ٹیم اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کو اور آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر ہے اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے اسد بڑائچ ہے، ان کے خلاف تو ان کو چاہیے کمپین کریں اور ان کو ذرا ان کا آئینہ دکھائیں. آپ پریشر بڑھائیں گے تو شاید عمران خان صاحب کے جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا آپ کو، ان کا پریشر کم ہو جائے گا، ورنہ وہ مار کھاتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، وہ کبھی بتائے گا نہیں آپ کو. جیسے علیمہ خان نے کہا ہے نا جی، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کہنا، یہ جو اشارہ دیا ہے اس نے، اسی کو آپ کو بہت کچھ سمجھنا چاہیے. صحافی نے سوال کیا کہ نون لیگ کے ایم این اے بیرسٹر عقیل ملک آج کی سماعت میں مشاہدے کے لیے عدالت میں موجود ہیں. بیرسٹر عقیل ملک جناب پہنچ گئے ہیں مشاہدے کے لیے، اندازہ کریں تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور ہمارے ایم این اے اس کو جیل میں آنا چاہیے. مطلب سماعت کے لیے بھی روزانہ 2 4 5 ایم این اے کو کہنا چاہیے. ان کا استحقاق بنتا ہے جب ایم این اے کہیں گے کہ ہم نے جناب جا کر سننا ہے تو اس کو روک بھی. پبلک ایٹ لارج کو انہوں نے بلایا ہوا ہے جو ایجنسیوں کے بندے ہیں، تو جب ایم این اے کہیں گے کہ ہم نے سننا ہے تو ہر اگر جناب پیشی میں کوئی 5 7 8 ایم این اے جائیں اور ٹرن بدل کے بے شک جائیں تو اس سے تھوڑا سا پریشر بڑھے گا. نون لیگ آئے ہوئے ہیں ان کا ایم این اے، تو آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو بھی جانا چاہیے. یہ بہت اچھی انہوں نے تجویز بھی دی ہے. صحافی نے سوال کیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا آپ حوالہ دیتے ہیں، آج کے حالات سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ اس پر بانی پی ٹی آئی پاس کھڑے وکیل انتظار پجوتا سے مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. اتنی دیر میں جیل عملے نے میڈیا سے کہا جی چلو جی عدالت سے باہر نکلو جی. تو یہ جو 2 4 منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی یہی خان صاحب سے ہو گئی. لیکن اس سے آپ کو مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب اس وقت بھی ان کا مائنڈ فریش ہے، اس وقت بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ کچھ سوچ رہے ہیں جو عام لیڈر شاید جیل سے باہر بیٹھ کر بھی اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پارٹی کے لیے، کارکنوں کے لیے نہیں سوچ سکتا. تو یہ جناب گفتگو تھی جو سمرائز کر کے میں نے آپ تک پہنچا دی. مجھے اپنے اس چینل کا سے محبتوں کا اظہار کی مجھے ضرورت ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اب آپ زیادہ محبت مجھ سے کریں گے، اس چینل سے بھی اس کو بھی پروموٹ کریں گے. یہ جناب میری گزارشات تھی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.